اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورۃ العادیات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم لوگ 5 قسمیں پڑھ چکے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑوں کی حالتوں کی کھائیں، اور اس کا ایک چھوٹا سا ہم لوگ ریکیپ لیتے ہیں کہ پرانے زمانوں کی جنگوں میں گھوڑے بہت مؤثر اور کارآمد ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ حملے کے وقت کیا ہوتا تھا کہ گھوڑے اپنے سواروں کے حکم پر مخالف فوج کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ، نیزوں کی یلغار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی صفوں میں، ان کی جماعت میں گھس جاتے تھے۔ گھوڑے کا اپنے مالک کی فرمانبرداری میں اپنا خون پسینہ ایک کر دینے کا جذبہ اور ان کی وفاداری میں اپنی جان کی بازی تک لگا دینے کا یہ وصف، یہ ہے دراصل ان قسموں کا مضمون کا مرکزی نقطہ جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔ چنانچہ گھوڑوں کے جو یہ اوصاف ہیں، یہ جو وصف ہے، کہ اس کے ذکر کے بعد کنٹراسٹ میں تقابل کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے کردار کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 5۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انا حرف مشبہ بالفعل ہے، یا آپ اس کو کہنے کے انا ہمیشہ آگے والے اسم کو نصب دیتا ہے، یہ اسم پہ لگتا ہے اور ہمیشہ آگے والے اسم کو نصب دیتا ہے۔ نصب کا مطلب فتحہ کا مطلب زبر۔ ان الانسان، یہ کبھی بھی انسانو نہیں ہو سکتا، ان الانسانی نہیں ہو سکتا، بے شک انسان۔ اب جواب قسم آ گئی، اللہ نے قسم کھا لی 5 حالتوں کی، اب جواب قسم ہے جس کا تعلق ان قسموں سے ہے۔ بے شک انسان، لیے یا کا، رب بھی ہی اپنے رب کا، اس کے رب کا، اپنے رب کے لیے بے شک انسان، لا یقیناً، لا تاکید کے لیے ہے۔ یہ جو لکنوت کا جو لا ہے، یہ حرف تاکید، حرف توکید کہلاتا ہے عربی میں، تاکید کا لیے جو لام یوز ہوتا ہے۔ کنوت کاف نون دال کے روٹ لیٹر سے نکلا ہے۔ کنت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کندا یکنودو کنودن، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کا بنجر ہونا، جو لٹرل میننگ ہے، مگر انسان کا ناشکرہ ہونا۔ کنود فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریٹڈ فارم ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں ہم تو ناشکرے نہیں ہیں، ہم تو بہت شکر ادا کرتے ہیں، سارا دن اللہ کا شکر 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 الحمدللہ۔ مگر اگر آپ کنود کے ورڈ پر فوکس کریں نا، تو اللہ نے جو کنود، اس میں صرف ناشکری نہیں آتی، نعمتوں کو بھولنا، مصائب کو شمار کرنے والا، انتہائی ناشکرہ، یعنی کہ ہر وقت ایک اور بھی اس میں ہے کہ اللہ سے غافل رہنے والا، ہر وقت اپنے احسانات کو چھوڑ کے اللہ کا احسان ناشناس ہونا، مطلب کہ اللہ اور اس کی تقدیر یا اپنی قسمت کو روتے رہنا، نمک حرام کہنے چلیں، نرم سے نرم ورڈ بھی اگر ہم یوز کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک طرف وہ جانور ہے جو اپنے مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، جو اس کا خالق نہیں ہے بلکہ صرف اس کے کیا دانے پانی کا انتظام کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ باشعور، صاحب عقل، دانش، اشرف المخلوقات انسان ہے جو اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اس میں یاد یہ رکھیے گا کہ شکر صرف شکر الحمدللہ، سارے دن روتے رہیں ہم لوگ اور پیٹتے رہیں اور برائیاں کرتے رہیں اور اپنی قسمت کا رونا روتے رہیں، ہم کہیں کہ چلو شکر الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہوتا۔ آپ کے اعضاء بھی شکر کریں اللہ کا، ہر آپ کے عضو سے آپ کا شکر گزاری جھلکنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی،
پھر گھوڑوں کی وہی 3 باتوں کی قسم کھائی. پہلی بات یہ کہ انسانوں کی اکثریت، یہ 3 باتیں کیا ہیں کہ انسانوں کی اکثریت اللہ سے غافل ہے، اکثر ناشکرے ہوتے ہیں. کنود ایسے ناشکرے کو بھی کہتے ہیں جو مصائب و مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرتا رہے گا مگر اللہ کے احسانات کا کبھی نام تک نہ لے. یعنی وہ اللہ کا احسان ناشناس ہونے کے علاوہ ہر وقت، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ تقدیر کا رونا روتا رہے. بخیل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، سٹنجی، ناشکرہ، ان تھینکفل، ڈسکنیکٹڈ، اللہ سے کوئی لو ہی نہ ہو، ڈس لویل، جو اللہ کی آیتیں ہیں، جو اللہ کا قرآن ہے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ پڑھنا، نہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرنا. تو یہاں پہ آ کے ہم لوگ رکتے ہیں اور گریٹیٹیوڈ پہ بات کرتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ کتنا امپورٹنٹ ہے لائف میں، اللہ کا شکر گزار ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے لائف میں. It's said that it's not the happiness that makes you grateful, it's the gratitude that makes you happy. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ناشکرہ تو وہ ہے جب تک انسان اپنی پوری زندگی، صلاحیت، اپنے سب سے عزیز چیز اللہ کے لیے وقف نہ کر دے تو وہ ناشکرہ ہے، جس طرح یہ گھوڑے. اگر آپ کو ایک میں ریسرچ بتاؤں تو ایک ابھی یاد نہیں آ رہا بٹ وہ ایک ویڈیو تھی جس میں ایک بہت ہی اولڈ لیڈی تھی، کوئی 80-90 ایئرس کی ہوگی، اور بڑی اچھی سکن، بڑی فریش، بڑی ہیپی گو، اور بڑی اس سے مطلب لوگ امپریس ہوتے تھے کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کیا کھاتی ہیں، آپ کیا کیا ہمیں بتائیں. تو شی سیڈ دیٹ جو میری فریشنس اور ہیلتھ کا راز ہے کہ آئی مینٹین اے ڈیلی جرنل، گریٹیٹیوڈ جرنل. میں روز رات کو گریٹیٹیوڈ کی کچھ باتیں لکھتی ہوں اللہ کے لیے، میں کیوں اپنے گاڈ کے لیے میں کیوں شکر گزار ہوں، کیا کیا اللہ نے مجھے دیا. یعنی ان کے لیے گاڈ ہے، ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا پرووائڈ کیا. 2 psychologists, Dr. Robert A. Emmons of the University of California and Dr. Michael of the University of Miami have done much of the research on gratitude. تو ہم ایک اسٹڈی دیکھتے ہیں ان کی کہ they had a study, they just asked all the participants to write a few sentences each week focusing on particular topics. تو جو گروپ A تھا they wrote about things that were grateful for that had occurred during the week. اور جو سیکنڈ گروپ تھا they wrote about daily irritations or things that had displeased them کہ یہ ہوا وہ ہوا، مطلب ان کو بولا کہ لکھو جو جو تمہارے ساتھ برا ہوتا جا رہا ہے، تم نہیں جس کے لیے خوش ہو لکھتے جاؤ. اور تھرڈ کو بولا کہ they wrote about events that had affected them with no emphasis on them being positive or negative کہ بس ایسی ایونٹس لکھتے جاؤ، نہ تم خوش ہو اس سے، نہ آپ اس سے پریشان ہیں، نہ اس سے خوش ہیں، تو چلے آپ لکھتے رہیں. تو there were 3 different groups. After 10 weeks, those who wrote about gratitude were more optimistic and felt better about their lives. Surprisingly, they also exercised more and had fewer visits to physicians than those who focused on sources of aggravation. یعنی کہ 10 weeks کے بعد، 10 ہفتوں کے بعد جو وہ گروپ تھا جو گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری کے چیزیں لکھتا تھا وہ بہت لائف میں آپٹمسٹک تھا. آلویز پازیٹیو سوچنا، اپنی لائف کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا فیل کرنا، ایکسرسائز کرنا، فزیشنز کے لیس چکر لگانا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ گریٹیٹیوڈ روزانہ صرف شکر الحمدللہ کا نام نہیں ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کیا کریں. روزانہ رات کو ایک گریٹیٹیوڈ جرنل رکھیں، ویکلی لکھا کریں، بتایا کریں، اس میں اللہ سے باتیں کیا کریں، شکر گزاری کیا کریں. اسی طرح ایک اور ریسرچ اس فیلڈ میں ہے کہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے ایک سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے پازیٹیو سائیکالوجی انٹرونشن کی تقریباً 400 لوگوں پہ، اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ کا اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے ہر ویک ایک لیٹر لکھنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے پرسنلی، لیٹر آف گریٹیٹیوڈ کسی بھی بندے کو جس کو کبھی کسی نے تھینک نہیں کیا. تو اس کا پھر انہوں نے پارٹیسپینٹس امیجیٹلی ایگزیبٹڈ اے ہیوج انکریز ان ہیپینس اسکورز. مطلب یہ کہ آپ بھی یہ کام کریں، ہر مہینے، چلے ہر ہفتہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے، ہر مہینے چوز 1 person جس کے لیے آپ ایک گریٹیٹیوڈ لیٹر، تھینک یو لیٹر لکھیں. یس، اسٹارٹ فرام یور موم، اسٹارٹ فرام یور ڈیڈ، سبلنگ، یور چاچا، خالہ، ماموں، یور ٹیچر، یور جینیٹر، یور نیبرس، یور
friends, your mentor, your anybody. It could be anybody. Somebody you met in masjid, someone who gave you ride, maybe it could be anyone. Start writing thank you letter to those whom you think کہ ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. Why not I start appreciating? اور میں نے اپنی یوتھ کلاس میں بولا کہ why don't you just write a letter to a grocery store اور اسٹور کیپر, اور جس نے آپ کو ہمیشہ چیزیں ڈلیور کی ہوں. فار ایگزامپل انہوں نے anybody, it could be anybody, a shopkeeper, anybody, just write a thank you note کہ we are so thankful کہ آپ ہمیشہ you're always there for us or something like that. It will have impact on them, it will have impact on you. So coming back, کیسے ہم کریں gratitude, کیسے اللہ کو شو کریں, کیسے ہم لوگ شکر گزاری لائیں, کیسے ہم اپنی زندگیوں کو پازیٹیو بنائیں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ہفتے ایسا کریں, فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور everyone should share 2 or 3 things they have been grateful for the past week. یہ نہیں کہ جی ہمارے یہاں فیملی ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یہ سب کو پتہ ہے, بٹ نو, چلو لیٹس ڈسکس پچھلے ہفتے کیا ہوا آپ کے ساتھ ایسا جو آپ اٹس ورتھ مینشننگ. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, and then they have a sense of gratitude. So make it a family gathering every week, gratitude gathering. پھر آپ کسی کو رائٹ اے لیٹر, یا آپ خود جا کے بول دیں, یا رائٹ اے لیٹر یا میسج ڈراپ بائی اینی ون. نانی کو کر دیا, دادی کو کر دیا, ہم نے کبھی ان کو تھینک یو نہیں کہا, رائٹ. خالہ کو کر دیا, کبھی ماموں کو کر دیا, کبھی بھی آؤٹ آف بلو آپ کو لگا کہ ان کو تو کوئی کسی نے تھینک یو بھی نہیں بولا ہوگا, تو چلو ہم کر دیتے ہیں آج. تو یہ آپ کے لیے اٹ ول بی ویری پازیٹیو تھنگ. پھر اپنی گریٹیٹیوڈ جرنل خود رکھیں, اپنے آپ بھی لکھتے رہا کریں, ایوری ڈے, ایوری منتھ, ایوری ویک. بیٹھ کے کاؤنٹ کیا کریں بلیسنگس. میڈیٹیٹ کرنا شروع کریں, اور میڈیٹیٹ ہمارے لیے تو سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم صبح سویرے تہجد کے بعد اللہ سے بات کریں, اللہ کا شکر 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں, چاہے ہم صبح اٹھ کے کریں چاشت کے نماز کے طور پہ, اور تہجد کی تو بات اور ہی ہے, وہ شکر گزاری کا ایک الگ ہی ٹائم اور لیول ہوگا انشاءاللہ. پھر ہم آیت نمبر 6 کرتے ہیں, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور بے شک وہ, بے شک, ہو یہ پروناؤن ہے, میل کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر فیمیل ہوتی تو ہا یوز ہوتا, یہاں پہ میل کی بات ہو رہی ہے, انسان کی بات ہو رہی ہے. اور بے شک وہ, علی اوپر, ذالک اس پر, لا اگین لام توکید ہے, یہ لام التوکید, بے شک شہید ہے, شین ہا دال, گواہ ہے. میجورٹی آف دا اسکالر سے کہ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے, اس کو پتہ بھی ہے, وہ گواہ بھی ہے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے. ایوری ون نوز دیٹ کہ ہم انف کر ہی نہیں پا رہے, ہم جتنا بھی کریں ہم ناشکرے ہی ہیں. آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو بہت شکر گزار ہوں, اگر آپ کو قنوت کا ایکچوئل مطلب پتہ ہو, nobody would say, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو پتہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہو, اللہ کی طرف اس کی راجع ہے ضمیر, کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید ہے, گواہ ہے, سب دیکھ رہا ہے. شہید یہاں پہ فاعل کے وزن پر ہے, صفت کا صیغہ ہے. بہرحال وہ سب دیکھ رہا ہے, انسان کو پتہ ہے, وہ گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, آیت نمبر 8, اور بے شک وہ انسان, لیے کے لیے, یا پھر کا کو کی میں بھی آ جاتا ہے اس کا مطلب, حبی محبت, حبابہ حب, کس کی محبت, حب الخیر, خیر کی محبت میں. لا اگین لام التوکید, ایمفیسس کے لیے, یقیناً شدید ہے, شین دال دال. وہ خود دیکھ بھی رہا ہے, سب کچھ اس کو پتہ ہے, مگر وہ کیوں اتنا شدید ہے, کس میں, خیر کی محبت میں. تو خیر کی محبت تو اچھی ہوتی ہے نا, ہمیں تو خیر کی محبت کرنی چاہیے, مگر یہاں پہ خیر کا مطلب مال ہے. خیر, وہ مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے.
اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ کہا ہے نا کہ وہ انہ علی ذلک لشہید، گواہ ہے، تو ایک اور مجھے آیت اس پہ یاد آتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے خیالات، جذبات اور کردار کے بارے میں خود سب کچھ جانتا ہے، چنانچہ انسان خوب جانتا ہے کہ وہ قدم قدم پر اپنے رب کی ناشکری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور یہ انسان کیوں اتنا ناشکرا ہوتا ہے؟ ناشکرا کیسے ہے؟ انسان کو اس مال اور اس دنیا کی محبت نے ناشکرا کر دیا ہے۔ حقوق ادا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہ دیکھنا، بے وجہ خرچ کرنا، جسے میں نے کہا تھا نا اسٹینجی، اور اللہ کی اطاعت نہ کرنا۔ For the love of wealth he is intense۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اللہ نے یہ نہیں کہا لحب المال لشدید، اللہ تو مال بھی کہہ سکتے تھے، خیر کیوں؟ یہاں پہ خیر کا مطلب مال کیوں ہے؟ کیونکہ انسان تو مال کو ہی خیر سمجھتا ہے نا، کہ جتنا مال اتنا میرے لیے اچھا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اچھی زندگی ہو، اچھے بچے اچھی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، بس اچھے ہماری جابز ہو جائیں، ہمارے یہی خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آئی تھنک انسان کی مینٹیلٹی کے حساب سے یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں سرکاسٹکلی۔ انسان مال کی محبت میں پوری طرح پھنسا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں پیسہ ہی آج کل دین و ایمان ہے، اور مال و دولت کے حصول کی خاطر کتنے لوگ حلال اور حرام میں تمیز ہی نہیں کر رہے، لوگوں سے فریب، جھوٹ، جھگڑا کرنا، زیادہ کم بیچنا تولنا، اللہ کی نافرمانی ہی ہے ساری۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنے کے لیے انتہائی بخیل۔ اس قدر مال و دولت سے انسان کو محبت ہے کہ وہ ہر انسان بذات خود مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور یہی میں نے جو آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے لیے سب کچھ، ہم لوگ سفر بھی طے کر لیں گے، پیسہ بھی خرچ کر لیں گے، ایک سے ایک چیز لے کے دے دیں گے، مگر جہاں دین کی بات آئے گی وہاں ہم بخیل ہو جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے سفر پہ ہم لوگ دور دور دراز کے ہم لوگ یونیورسٹیاں تلاش کر لیں گے، اچھا ہمارا بچہ خیر ہم اس میں سمجھتے ہیں، مگر اگر ہمیں 15-20 منٹ بچے کو کہیں اور بھیجنا ہو دینی تعلیم کے لیے تو ہم تھوڑے بخیل ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے تحبون المال حبا جما، اس قدر محبت ہے مال کی۔ سورہ تکاثر میں آیت نمبر 1 ہے نا، الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے نے اس کو غافل کر دیا۔ یہ جو لحب الخیر لشدید ہے نا، مال کی محبت، اس پہ تو ہم جتنی بھی حدیثیں بھی کوٹ کریں کم ہے، مگر میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرتی ہوں۔ حضرت قعب بن عیاض فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ اور آزمائش ہے، چنانچہ میری امت کے لیے جو چیز فتنہ اور آزمائش ہے وہ مال اور دولت ہے۔ ہر ایسی چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے وہ فتنہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر مال اور اولاد کو بھی خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے؟ فتنہ۔ کیوں؟ کیونکہ مال اور اولاد انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتے ہیں۔ کتنا ہم لوگ جابس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں پیسہ کمانے میں، ہماری نمازیں چھٹ رہی ہوتی ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے ہوتے، مگر ہمیں پیسہ کمانے کی، ہم اس کو خیر سمجھتے ہیں۔ ہم ہوس تو میں نہیں کہوں گی، ہر انسان کو ہوس نہیں ہوتی، مگر ہمیں غافل کر دیتی ہے یہ چیز، تو وہ فتنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و جاہ کی محبت دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ امیدیں لگانے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ برا کون ہے؟ آپ نے فرمایا مالدار۔ اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، جبکہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پوسیدہ کر دیا، یا پھر صدقہ دے کر باقی رکھ لیا۔ تو
مال تو ہمارے وہی کام آئے گا جو ہم لوگوں نے دنیا میں لوگوں کو دینے کے لیے خرچ کیا، اپنے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی حدیث میں فرمایا، میرے بعد ایسی قوم آئے گی جو دنیا کی عمدہ ترین اور رنگا رنگ نعمتیں کھائے گی، ناز سے چلنے والے رنگا رنگ گھوڑوں پر سواری کرے گی، خوبصورت اور رنگا رنگ عورتوں سے نکاح کرے گی اور خوبصورت اور رنگا رنگ کپڑے پہنے گی۔ ان کے پیٹ تھوڑی چیز سے سیر نہیں ہوں گے، اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کو اپنا خدا بنائیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا بقدر ایک کفایت سے زیادہ لی تو اس نے اپنی ہلاکت لے لی۔ بعض اہل علم اس حدیث کی ایک تشریح کرتے ہیں کہ فتنے سے مراد آخرت کا عذاب ہے، کہ اس مال کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنوں یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خوراک اندازے کے مطابق کرتے، اور فرمایا قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں جو یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا۔ تو ہمارے لیے ایک لیسن یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ کی نہیں بلکہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں بس اتنا دے جتنا ہم سے سوال کے جواب دے سکیں۔ ہم انسان کے مقدر میں جتنا مال لکھ دیا گیا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے انسان اس بات کو جان لے کہ جو چیز تیری قسمت میں لکھی جا چکی ہے وہ ہر حال میں تجھے ملے گی، خواہ تو طلب و سوال کی راہ اختیار کر یا اس کو ترک کر دے، اور جو چیز تیری قسمت میں نہیں لکھی وہ تجھ کو کسی حالت میں نہیں ملے گی، خواہ تو اس کی طلب کی کتنی ہی حرص رکھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی کوشش اور محنت و مشقت برداشت کرے۔ لہٰذا تجھے جو کچھ مل جائے اس پر شکر و صبر کر، ہر جائز و حلال چیز کو حاصل کرنا ضروری سمجھو، اور اپنی قسمت پر راضی اور مطمئن رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے راضی و خوش ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں مال کا نہیں اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں مال کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں کہ ہم اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھا اوڑھے پہنے نہیں، اچھا گھر نہ کریں، اچھی گاڑی نہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ ضحیٰ میں، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی نعمتوں کو ظاہر کرو، ریاکاری نہ کرو، بہت زیادہ اپنی چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلاؤ، مگر اچھا کھانا پینا رہنا سہنا ہمارا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، فَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، حرف استفہام، کیا؟ کویسچن، پس، یہ وہی حرف عطف، کیا پس لا نہیں، یعلم جانتا وہ، اذا جب، بعثر نکالا جائے گا، بعین ثا، یہ ثلاثی نہیں یعنی 3 روٹ لیٹرز نہیں، اس کے رباعی یعنی 4 روٹ لیٹر ہیں، بعین ثا را، اور یہ ایک دفعہ اور آیا ہے سورہ انفطار میں اسی روٹ لیٹر کا، جب کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ وہی ہے، بس یہ 2 ہی دفعہ آیا ہے۔ الٹ پلٹ کرنے کو کہتے ہیں بعثرہ، جس طرح آپ ایک باکس میں ہاتھ ڈالیں اور چیز کو فائنڈ کر رہے ہیں نا، اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، تو بعثرہ یبعثر بعثرۃ، اس کا مطلب ہے الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، بعین ثارا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کریت کر نکالا جائے گا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ قبروں سے مراد قبرستان میں موجود قبریں نہیں ہیں، صرف قبور، قاف بارا، جو کچھ قبروں میں ہے اس کو الٹ پلٹ کر کے نکال دیا جائے گا باہر، کریت کر۔ اس کا مطلب ہے بلکہ ہر انسان کا جو مدفن ہے، یعنی کہ اگر کوئی سمندر کی تہہ میں بھی چلا جائے یا کسی درندے کے پیٹ میں چلا جائے یا آگ میں جل کر راکھ بن جائے، کوئی بھی صورت ہو، بالآخر وہ زمین کے ذرات میں مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان ذرات کو جمع کرنے اور زمین سے باہر نکالنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، تو جو کچھ قبروں میں ہوگا وہ نکال باہر کھڑا ہو جائے گا، ہم بچ نہیں سکتے واپس کھڑے ہونے سے، ریزریکٹ ہونے سے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حُصِّلَ، حا صاد
लाम हासिल है ना, मगर ये वर्ड सिर्फ एक ही दफ़ा कुरान में यूज़ हुआ है। हस्सला युहस्सिलु तहसीलन, इसका मतलब लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है जिस तरह हम छिलके से गूदा नहीं निकालते, टू पील एंड एक्सट्रैक्ट, तो पूरा गूदा निकाल दिया जाएगा, जाहिर कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, खोल के रख दिया जाएगा। क्या चीज़? मा फिस सुदूर, साद दा रा, जो कुछ सीनों में है सब कुछ खोल के रख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। आजकल तो हम लोग सीनों में क्या क्या छुपा के रखते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि किस बंदे ने मेरे लिए कितनी बुग़्ज़ रखी हुई है, या कितने उसके लिए मेरे लिए अच्छे फीलिंग्स हैं या बैड फीलिंग्स हैं, या हसद है या बुग़्ज़ है या कीना है, या क्या मेरे अच्छे इंटेंशंस हैं, क्या मेरे बुरे इंटेंशंस हैं। हम तो सिर्फ जज ज़ाहिरी पे उस पर करते हैं ना, कि हमें ऊपर से जो नज़र आ रहा होता है हम उसी पे बिलीव करते हैं। दिलों में जो इरादे और नियतें, जो मकासद, जो ख़यालात, जो ज़ाहिरी अफ़ाल के पीछे जो मोटिव्स हैं वो सब खोल कर रख दिए जाएंगे। मख्फी बातें, खुफिया इरादे, सुभान अल्लाह, सारे राज, अल्लाह अकबर, सीनों के सारे राज आश्कार कर दिए जाएंगे। फ़ैसला सिर्फ ज़ाहिर ही को देखकर नहीं किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल करके अच्छाई को अलग, बुराई को अलग छांट दिया जाएगा। इंसान ने अमलन क्या कुछ किया ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि दिलों में छुपे हुए राज़ों को भी निकाल दिया जाएगा। किस नीयत से उसने वो अमल किया, किस गर्ज से उसने वो अमल किया। क़यामत के रोज़ इन राज़ों को खोलकर सबके सामने रख दिया जाएगा। कहते हैं ना, एक प्रोजेक्टर होगा, स्क्रीन होगी शायद, जिस पे सारे देख रहे होंगे, हम कहेंगे ओह माय गॉड, ये भी खुली अदालत में जांच पड़ताल करके ये दिखा दिया जाएगा कि इनमें क्या खैर थी, इनमें क्या शर था। इसीलिए हुस्सिला का वर्ड यूज़ हुआ है, तहसील, किसी चीज़ को निकाल कर बाहर लाने के, छिलका उतार कर मगज़ निकालना, छांट कर एक दूसरे से अलग कर देने के लिए भी तहसील का वर्ड आया है। तो इस पे मुझे एक हदीस याद आती है कि जिस किसी ने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी करेगा। मुझे ये चीज़ बहुत, मैं जब भी हम लोग कुछ कहने लगते हैं ना किसी के बारे में तो कहते हैं रहने दो, क्या पता मुझे ऊपर कितनी पर्दा पोशी की ज़रूरत पड़ेगी। वही दोस्त जिसको मैं बहुत अच्छा समझती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा समझती है, और हम पीछे क्या एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं, वो सब कुछ देख लेंगे सामने, दोस्त खड़ी होगी सामने और देख रहे होंगे, हम कहेंगे उफ ये भी, उफ ये भी। तो पर्दा पोशी की बड़ी हमें इसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए कि हम मज़े लेते हैं चीज़ों को गॉसिप करने में, बातें करने में, मगर जो शख्स अपने मुसलमान भाई की बरहनगी मतलब लाइक ही हैज़ टू कवर अप फॉर हिम, छुपाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको छुपाएगा। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई का पर्दाफाश करेगा तो अल्लाह ताला इसका पर्दाफाश करेगा, हत्ता कि इसे इसके घर के अंदर रुसवा कर देगा। सुभान अल्लाह। आखिर में आखिरी आयत नंबर 11, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल लख़बीर, बेशक रब्बहुम, मैंने आपको बताया था कि इन्ना हमेशा नसब देता है, फतहा देता है अपने अगले वाले इसम को। तो यहाँ पे अगले वाला इसम आपका रब है, जो इसके साथ अटैच ज़मीर है वो हटा देते हैं, हम फिर देखते हैं इसम को। इन्ना रब्बू नहीं हो सकता, इन्ना रब्बी नहीं हो सकता, इन्ना रब्बा, बेशक उसका रब, उन सब का रब। हम इज़ अ दमीर फॉर ऑल, फॉर ग्रुप। हम हु होता तो एक बंदा, हम है तो बहुत सारे बंदे, हुमा होता तो दो बंदे। ठीक है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह प्रोनाउन की ज़मीरें करते रहेंगे, ज़मीरों की टेबल्स करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बेशक उनका रब, बिहिम उनसे, यौम इज़िन उस दिन, यौम उस दिन, ल अगेन हर्फ ताकीद है, यकीनन खबीर होगा, खबर, बेशक उनका रब उनसे उस दिन यकीनन खूब खबरदार होगा। फुली अवेयर, फुली नॉलेजेबल, अलीम नहीं लिखा, खबीर लिखा है। मोर पावरफुल देन अलीम,
بھائی علیم تو وہ ہوتا ہے نا کہ جاننے والا، علیم تو انسانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، علیم نام ہوتے ہیں بہت جاننے والا، مگر خبیر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں آپ کو اگر کسی دن 2-4 دن جان لوں اور میں کہوں کہ میں آپ کو بہت جانتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان اینڈ آؤٹ میں آپ کو جانتی ہوں، تو خبیر صرف اللہ ہے جو ان اینڈ آؤٹ، یہ فاعل کے وزن پر ہے، صفت کا صیغہ۔ صفت کا صیغہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہر حال میں آگاہ بخبر۔ صفت تو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، ہر حال میں آگاہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم لوگ کرتے ہو آگاہ ہے، نالجبل نہیں، آگاہ ہے، اس کو پتہ ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اچھا ایک سوال ہے کہ اللہ تو آج بھی باخبر ہے، تو اس دن کا کیوں ذکر ہے کہ اس دن خبیر ہوگا؟ اللہ تو آج بھی خبیر ہے۔ اس دن سے مراد یہ ہے کہ اس دن نیکی اور بد چھانٹ کر بدلہ بھی دے گا۔ خبیر تو آج بھی ہے، مگر اس دن اسی کے اکارڈنگلی ہم سے بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ واقعی آج بھی، پہلے بھی، اس وقت بھی، یعنی ہر وقت بندوں کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، مگر اس دن تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے احوال سے پوری طرح باخبر تھا اور آج بھی پوری طرح باخبر ہے، لہٰذا کسی شخص کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ کہ وہاں پہ بھی ہم لوگ بول رہے ہو نہیں میں نے تو اس لیے کیا تھا، آج تو ہم بہت ایکسکیوزز دے دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ نہیں اس وجہ سے یہ ہوا، اس وجہ سے وہ ہوا، شاید اسی وجہ سے ہمارے اس دن ہونٹ سی دیے جائیں گے، بالکل ٹیپ لگ دی جائے گی، ہمارے اعضاء بولیں گے کہ نہیں۔ محبت، دنیا کی الفت دل میں چھپائے ہوئے تھے ہم، قیامت کے دن سب کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ تو آج بھی اس دنیا میں ہر ایک کے احوال، اور اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے باخبر ہے یعنی، مگر وہ حساب کا دن ہوگا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس دن ہمارے اعمال سب ہم پر واضح ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ ہمارے سے بہت آسان حساب لینا یا اللہ، یہ ضرور دعا کر دینی چاہیے۔ تو کیا ہے کنکلوژن اس پوری زبردست سورۃ العادیات کا؟ کہ انسان کو اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال، اولاد، صحت، کمفرٹ، قوت، صلاحیت لگا کر ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھا کرے وہ گھوڑوں کو، ان 5 حالتوں کو گھوڑوں کی جس پہ اللہ نے قسم کھائی ہے، ہمیں بھی ان کی طرح ہونا ہے، ہمیں بھی ان کی طرح ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہم صرف شہادت اور بس ان 5 پلرز کو پڑھ کر اپنے مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بس نماز پڑھ لی، شہادہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم اللہ کے صحیح عبد اور کس طرح اس کے صحیح شکر گزار بندے بنے۔ مال کی محبت کچھ نہیں، بس اللہ کی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خاص طور پر نعمتیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ جب تک وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں ہی رکھتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا مطلب پتہ چلا کہ اللہ نے اگر آپ کو آج نعمت دی ہے، صحت، دولت، عزت، شہرت، کسی بھی قسم سے اللہ نے آپ کو کوئی ایسا موقع دیا ہے کہ آپ خیر کر سکیں کسی کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اس کو مت رائگاں جانے دیں، کیونکہ وہ نعمت اللہ کا تحفہ ہے آپ کے لیے، اور اس کو آپ یوٹیلائز کریں۔ ہم لوگ اپنی لیزینس میں نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے، تو پھر ہم کیسے اللہ کی شکر گزاری کے دعوے دار ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلی ہفتے ایک نئی صورت لے کر آئیں گے، اور آئی ہوپ آپ نوٹس بنا رہے ہوں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔